میرے دل میرے مسافر ہوا پھر سے حکم صادر، میرے دل میرے مسافر ہوا پھر سے حکم صادر کہ وطن بدر ہو ہم تم۔ لیکن نہیں، یہاں وطن بدری کی بات نہیں ہے، یہاں یہ حکم صادر ہوا ہے کہ سر قلم کر دینا چاہیے۔ اس وقت اس فتنے کو ختم کرنا چاہیے تھا، اس کا سر قلم کرنا چاہیے تھا۔ پہلے تو یہ گمان ہوا یہ بات سن کر کہ شاید سر گرم کہا ہو، جب غور کیا تو پتہ چلا کہ ہماری سماعتوں نے بالکل درست سنا ہے۔ سر قلم کرنے کا نہایت زور و شور سے کہا گیا ہے کہ ان کا سر تو 2014 میں قلم کر دینا چاہیے۔ اس وقت اس فتنے کو ختم کرنا چاہیے تھا، اس کا سر قلم کرنا چاہیے تھا ان فتنوں کا۔ 13 میں جب چائنا، 14 میں جب چائنا کا صدر آ رہا تھا، پھر اپنے آپ کو اس خیال میں ڈالا کہ ہو سکتا ہے ان کے نزدیک سر قلم کرنا ایسا ہو جیسے کسی درخت کی شاخ کو قلم کرتے ہیں۔ پھر خود ہی اپنے خیال کی نفی کی، نہیں ایسا نہیں، یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ان سب کا سر قلم کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، یہ کوئی عام حکم نہیں ہے، یہ حکم نادر شاہی ہے، اور یہ شاہی خواتین ہیں۔ یہ وہ شاہی خواتین ہیں جو اقتدار میں آ گئیں تو اپنے آپ کو شہنشاہ عالم بلکہ ملکہ عالیہ سمجھنے لگی، اور اقتدار جانے کے بعد بھی آج تک ان کی خوش خیالی، خوش خامی ابھی تک موجود ہے کہ یہ ملکہ عالیہ ہیں۔ جب بولتی ہیں تو اپنے 25 کروڑ نوکروں کے سامنے بول رہی ہوتی ہیں۔ ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ جو گھر کے ملازم ہوں انہیں بھی اپنے برابر سمجھو، ان سے بھی اسی طرح بات کرو جس طرح اپنے بڑوں سے کرتے ہیں، اور کیونکہ یہی سلسلہ آگے جا کے دراز ہوتا ہے۔ حضرت علی نے صحیح کہا تھا کہ آدمی اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے، جب یہ زبان کھلتی ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دلوں میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے، دماغ میں کیا کچھ چل رہا ہے۔ بڑی آرزو تھی کہ اس سے مقابلہ کرنا، اور اس کے لوگوں سے مقابلہ کرنا تو بہت مشکل ہے، اس کا سر ہی قلم ہونا چاہیے، اس کا قلعہ قمع کر دینا چاہیے۔ قلعہ قمع کرنے کی تو بہت کوشش ہوئی، نہ ہو سکی، ہر طرح کی مبینہ بدعنوانی اور دھاندلی کے فیملی کی ہر کرپشن کی جا چکی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ تو بات یاد آ گئی کہ ان کا تو 2014 میں ہی سر قلم ہو جانا چاہیے۔ لوگ حیران ہیں کہ اس طرح کی گفتگو جبکہ اقتدار میں خاتون ہے ہی نہیں۔ لیکن جب نام مریم ہو تو سنا ہے کہ لوگ مریم نامی لڑکیوں کے رشتے قبول نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ کتنا پاک صاف نام ہے، اور کس ہستی کے نام پر یہ نام رکھا جاتا ہے، کتنا خوبصورت نام ہے، لیکن اپنے زبان سے، اپنی بدتمیزیوں سے، اپنی بد تہذیبیوں سے ان دو خواتین نے، مریم نواز شریف اور مریم اورنگزیب نے، کیا حشر کر دیا ہے اپنے نام کا کہ اب تو کوئی اس نام کی خاتون یا لڑکی سامنے آ جاتی ہے، لوگ اس سے پہلے بدک جاتے ہیں، پھر اسے غور سے دیکھتے ہیں۔ ہے ہی ایسا نادر شاہی حکم کہ سر قلم کر دو۔ محترمہ، آپ کو کیا کسی نے نہیں بتایا کہ پہلے تولو پھر بولو، اور جب عوام کے سامنے اپنا منہ کھولو تو ایسا نہ لگے عوام کو کہ منہ سے بدبو آنے لگی ہے، بلکہ بدبو تو چھوڑیے، منہ سے پھول جھڑنے کے بجائے گو گرنے لگے۔ یہ وہ سرعام حکم ہے جو آپ نے دیا ہے کہ ان کے سر قلم کر دینا چاہیے، ان سب کے۔ یہی وہ جملہ ہے جو آپ کو آئندہ ایسی دنیا کی سیر کرا سکتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتی۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کا دماغ عقل سے عاری ہے اور اس میں سے بھوسا بھرا ہوا ہے، اس لیے کہ آپ جن کی ملازمہ ہیں انہیں خوش کرنے کے لیے آپ حد سے گزر سکتی ہیں، آپ کو حد سے گزر جانا ہے، آپ کو ان سب کو یہی بتانا ہے، کیونکہ جو نئی فہرست بنی تھی، نئی لسٹ بنی تھی، اس میں آپ کا بھی نام شامل تھا کہ الیکشن لڑے بغیر، لوگوں کے امیدواروں کے مقابل آئے بغیر آپ کو تحفے میں بلکہ تشت میں سجا کے عہدہ پیش کیا جائے گا۔ ہے تو آپ خاندان غلامان سے، لیکن مزاج شاہانہ ہے، اور سمجھتی بھی ہیں خود کو مریم نواز کے ساتھ رہ کے شہزادی۔ ادھر ملتان میں یہ ہوا کہ لوگوں نے وہی وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا جس کو ہم کسی زمانے میں نعرے کہتے تھے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو تکیوں سے بھی بات کرتے ہیں، جو کشن سے بھی بات کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو باتھ روم میں جا کے لوٹے سے بھی بات کرتے ہیں۔ ایسے ایک بچے کو ہم نے بھی دیکھا تھا
تو اس کی ماں اسے کہہ رہی تھی کہ دیکھو دروازے سے بات کر لو، کھڑکیوں سے بات کر لو، بالٹی سے کر لو، شاور سے کر لو، کنڈی سے کر لو، لیکن لوٹے سے کبھی بات مت کرنا، اس لیے کہ لوٹا صرف لوٹا ہوتا ہے، اس کی تاریخ بھی اچھی نہیں ہے، اور اگر بے پیندے کا لوٹا ہو تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ خدا ہم سب کو لوٹوں سے محفوظ رکھے۔ لوٹا بنانے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن جو لوٹے بن گئے ہیں وہ ان کے لیے بھی وفادار کبھی نہیں ہوں گے۔ وہ سمجھیں گے یہ ہمارے وہ غلام، وہ سمجھتے رہیں گے کہ یہ وہ بک جانے والے لوگ ہیں، ہم نے تو انہیں پیسے سے خریدا ہے، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم تو کوئی خاص چیز ہے، لیکن اس نام کو بھول جائیں گے جس نام پہ انہوں نے ووٹ لیے ہیں۔ اسی طرح پی ایس ایل میں بیٹھے ہوئے اپنی ماں کے گود میں ایک بچے نے نعرہ گنگنانا شروع کر دیا، مریم کے ابا چور ہیں، مریم کے ابا چور ہیں۔ بڑوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ماں بھی مسکرا رہی تھی۔ ماں نے اس کا بچے کا منہ نہیں بند کیا، بلکہ وہ بولتا رہا، مریم کے ابا چور ہیں۔ اس کے بعد عمران خان شروع ہو گیا۔ بڑے لوگوں نے کہا کہ بھائی جب یہ بچہ دودھ پیتا بچہ توتلی زبان میں یہ کہہ رہا ہے تو ہم کیوں چپ رہیں۔ نعرے بازی شروع ہو گئی۔ پہلے تو ایک لہیم شہیم شخص کو پکڑ کے باہر نکال دیا، لیکن جب پوری پویلین نے وہی نعرہ لگانا شروع کر دیا جس پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں، بلکہ جن کے سر قلم کرنے کا حکم صادر ہو چکا ہے، بلکہ یاد دلایا گیا ہے کہ ان کا تو اس وقت خاتمہ ہو جانا چاہیے، اب تو بہت دیر ہو گئی ہے، بس وہی نعرے لگنے شروع ہو گئے۔ یہ نعرے لگتے رہیں گے اور یہ لوگ سر قلم کرنے کا حکم صادر کرتے رہیں گے، لیکن دور ایسا چل رہا ہے کہ ان تمام مشکلات کے باوجود عوام ڈر نہیں رہی ہے، عوام خوفزدہ نہیں ہے، وہ اور نئے راستے تلاش کر رہی ہے، وہ اور سوچ رہی ہے کہ اب اس سے آگے کیا ہوگا۔ کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو اپنا ووٹ واپس چاہیے، ہم لے کے رہیں گے۔ ادھر سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے جو 13 نشستوں پر انتخابی دھاندلی سے متعلق الزام لگایا تھا، تو اسی الزام کے تحت پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف دونوں آمنے سامنے آ گئی ہے۔ ایک الزامات کی تردید کر رہی ہے اور ایک الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ۔ سوچنے کا مقام ہے کہ ضمیر اتنے عرصے کے بعد کیسے جاگا اور کیوں جاگا؟ کیا اس سے پہلے اس شخص نے، لیاقت علی چٹھا نے، فجر کی نماز ادا نہیں کی تھی؟ کیا یہ ان کی پہلی فجر کی نماز تھی کہ جن کے بعد ان کا ضمیر جاگ گیا اور انہوں نے کرپشن کے سارے پول کھول دیے اور بتا دیا کہ کیسے کیسے کیا ہوا ہے، اور پہلے سے سب کچھ طے تھا؟ اب کمشنر راولپنڈی نے اپنی ضمیر کی آواز پر اگر لبیک کہہ ہی دیا ہے تو پھر ان تمام باتوں کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ہر بات سامنے آنی چاہیے۔ عوام کی تکلیفیں جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور ان کی مخلصی کو پاؤں تلے روندا جاتا ہے، ان کے جذبات کی پامالی کی جاتی ہے، تو تائید عزتی تو انہیں حاصل ہو جاتی ہے۔ کوئی ہے جو بہت زیادہ اپنے دماغ کا اور اپنے اختیارات کا استعمال کر رہا ہے، ایسے ہی ان کا ضمیر بر وقت نہیں جاگا ہے، اور اگر جاگ گیا ہے تو عوام بھی ان کو ایک طرف سے کھینچے گی اور ایک طرف سے وہ ادارہ کھینچے گا جن کی بنے ہوئے پلان میں، جن کی بنائی ہوئی کھچڑی میں انہوں نے اپنے ہاتھ کا چمچہ ڈال دیا ہے۔ حساب سب کو دینا پڑے گا، چاہے عام شخص ہو چاہے خاص شخص ہو، کہ جزا و سزا کا وجود ہے، اس کو رہنا بھی چاہیے۔ جس جگہ، جس گھر میں، جس شہر میں، جس صوبے میں، جس ادارے میں، جس ریاست میں چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہ ہو، پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ جنگل کے قانون کا ایک حوالہ رہ جاتا ہے اور پھر جنگل کا قانون آگے نکل جاتا ہے۔ بس اس ریاست کی، پاکستان کی تمام مشکلات آسان ہو جائے، لوگ اب بولنے لگے ہیں، پول کھولنے لگے ہیں، لیکن یہ جو بڑی شخصیات پول کھول رہی ہیں یہ آدھی بات بتا رہی ہیں، ان کی بات مکمل نہیں ہے۔ یہ تو بتا رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، ہم سے کروائی گئی ہے، ہم اس میں شامل ہیں، ہم دکھی ہیں، ہم وطن نہیں توڑ سکتے، ہم پاکستان کے ٹکڑے خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک نہیں کر سکتے، لیکن وہ پوری بات نہیں بتاتے کہ یہ سب جو ہوا ہے تو کیسے ہوا ہے، کیوں ہوا ہے اور کس کے کہنے پہ ہوا ہے۔ وہ صاحب اختیار کون ہے جو اپنے آپ کو حاکم اعلیٰ سمجھتا ہے؟ ہم نے تو سیاسیات میں یہی پڑھا ہے کہ حاکم اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ۔
آپ سب اللہ کی امان میں رہیں۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔